والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کے عظیم احسان اور اللہ کی عظیم برکتوں کو لیے ہوئے ہمارا قرآن آسان کورس انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے میں شروع ہونے والا ہے، اور یہ 70واں سالانہ کورس ہوگا. مسلسل 16 سال سے یہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اب یہ 70ویں سال میں داخل ہو گیا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کے ساتھ ہم سب کے لیے اس عظیم موقع کو ہر سال عطا فرمایا. تو چونکہ اور قرآن کریم کی تفسیر کا کورس ہے، تو میں چاہوں گا کہ ضرور اس کے حوالے سے ابھی سے کچھ گفتگو کی جائے، تاکہ سننے والے اور اس کورس کو اٹینڈ کرنے والے دوبارہ سے اپنے ذہن کو تازہ کریں، انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت کریں، اور اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ان کے پاس زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور ابھی قرآن سمجھنا باقی ہے. ابھی قرآن کے بہت سارے نور کھلنے ہیں، اور قرآن کی بہت ساری خوبصورت برکتوں سے دامن بھرنا ہے، لیکن عمر تھوڑی ہے، وقت کم ہے، اور معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر اس کو سمجھے بغیر اور اس کا حق ادا کیے بغیر موت آ گئی تو یہ اس قدر سخت نازک بات ہے کہ اس کا حساب ہر صورت دینا ہوگا. جس طرح قرآن نے خود اپنے اندر اس کا ذکر فرمایا: وَلَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہم ضرور تم سے سوال کریں گے اس دن جو نعمتیں ہم نے تمہیں دیں اس کے متعلق. کسی صورت بھی کوئی نعمت چھوڑیں گے نہیں، ہر نعمت کا سوال پوچھا جائے گا. اور اگر تو واقعی تم یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اور اگر واقعی تمہارے اندر اس بات کا عقیدہ سچائی کی حد تک اترا ہوا ہے کہ یوم آخرت موجود ہے اور اللہ ضرور ہم سے پوچھے گا، تو اگر تو واقعی یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہر نعمت کا سوال کرنا ہے. جو ہم اس کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس نے سوال کرنے کے لیے دی ہیں. ہر نعمت کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ پانی کے ایک گھونٹ کو بھی نہیں چھوڑے گا. وہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گھونٹ پیا تھا
اس کا حق کیسے ادا کیا، یہاں تک کہ ایک روٹی کے لقمے کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی سوال ہوگا۔ تو بتائیے کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اور قرآن کس قدر بڑا اللہ کا انعام ہے کہ جس کو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ الحمدللہ، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی سوال ہو، تمہاری اولادیں ہیں، تمہارا رزق ہے، تمہارے گھر ہیں، تمہاری زندگی کے دن رات ہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم یومئذ عن النعیم، جتنی نعمتیں اس دن سوال کے لیے رکھ دی جائیں گی، تو ان چھوٹی نعمتوں کا سوال ہوگا تو قرآن کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس کا بھی سوال ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اس لیے یہ بڑی نازک بات ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر مر جانا، قرآن کو اچھی طرح جانے بغیر دنیا سے چلے جانا، اور قرآن کو بالکل ایسے رکھ کے کہ کچھ حصہ پڑھا کچھ حصہ چھوڑ دیا اور ساری زندگی اس کے اوپر توجہ نہ کی اور اس کے اوپر غور نہ کیا، تو یہ اس دن سخت تکلیف کا سبب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو ہم پہ حق ہے کہ نہ صرف اسے پڑھا جائے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھا جائے، اور قرآن کریم کی آیات کو ترتیب کے ساتھ کم از کم زندگی میں ایک بار الحمد سے والناس تک مکمل پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اللہ سے مانگی جائے کہ مولا مجھے عطا کر، مجھے عطا فرما، مجھے کرم دے یہ کہ میں تیرے قرآن کو الحمد سے والناس تک مکمل ایک بار ضرور زندگی میں سمجھ لوں۔ اس کی دعا کیجیے، انشاءاللہ کہیے ذرا، اللہ توفیق دے، اس کی دعا ہونی چاہیے۔ لوگ اولادیں مانگتے ہیں، لوگ رزق مانگتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار مانگتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے یہ لے دیں، اللہ سے یہ لے دیں، یہ دعا کریں، یہ دعا کریں۔ کوئی آ کے قرآن جیسی نعمت کا کبھی سوال اور دعا نہیں کرواتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں یہ شاید وہ نعمت ہی نہیں ہے، ہماری نظر میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، اور یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے جسے اللہ دے دے، اور جسے اللہ عطا کر دے کہ وہ قرآن کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہو کہ اس کو قرآن کی آیات کی سمجھ اور قرآن کے ساتھ اس کا ایک رشتہ مضبوط ہو جائے۔ کوئی دعا نہیں کراتا اس کی۔ آپ مزاروں پہ چلے جائیں، ایون مدینہ چلے جائیں، ایون مکہ چلے جائیں، کون ہے جو قرآن مانگتا ہے؟ کون ہے وہاں جا کے قرآن کی دعا کرتا؟ ہم اسے نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو صرف ایک کتاب ہے، ایک بک ہے، چلو کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی نہیں پڑھ لیتا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت عظیم کلام ہے جس کے ساتھ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قبر، ہمارا حشر، یہاں تک کہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ اسی کتاب کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ واحد وہ راستہ ہے جس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے اللہ سے ملنے کا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ نماز قرآن کی آیت سے فرض ہوتی ہے۔ مجھے کہو سبحان اللہ۔ اگر آپ بہت اچھا نمازی ہیں، آپ بہت اچھے نمازی ہیں آپ، لیکن آپ وہ نماز پڑھ کہاں سے رہے ہیں؟ وہ قرآن کی آیات سے ہی نماز بنی ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز کا کوئی تصور نہیں۔ تو سورہ فاتحہ تو قرآن ہے۔ اگر آپ بہت اچھے روزے رکھتے ہیں
تو روزے کو فرض قرآن کی آیت نے کیا ہے، قرآن میں آیت آئی ہے جس میں اللہ نے روزوں کو فرض کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر قرآن سے وہ روزوں کی آیت ہی نکال دیں تو روزوں کا تو وجود ہی ختم ہو گیا۔ اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو قرآن کے اندر حج اور عمرے کی آیت موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، الحج والعمرۃ للہ، عمرہ اور حج اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ یہ آیتیں قرآن سے باہر نکال دیں تو حج عمرے کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو اصل تو وہ جگہ ہے جہاں سے وہ حج اور عمرے کی آیت باہر آئی ہے، وہ تو قرآن ہے۔ آپ رزق حلال کما رہے ہیں، روٹی پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا کہ بھائی کلو وشربو حلالا طیبا، کھاؤ اور پیو جو حلال اور پاک ہے۔ تو وہ حلال اور پاک بھی قرآن کی آیت سے حلال اور پاک ہوا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بولیے ذرا سارے دھیان کر رہے ہیں میری بات پہ؟ یہ ساری آیتیں قرآن کے اندر ہیں، اور محترم حلال کما رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، حج عمرے کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن نہیں آتا۔ تو آپ کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو اس کی بنیاد اور اس کی جو پہلی سیڑھی ہے، آپ کے پاس وہی مس ہے۔ تو آپ کی نماز اور آپ کا قرآن اور آپ کے حج عمرے کیا کریں گے؟ اس بات کو سمجھیے، اللہ توفیق دے دے۔ یہ نقطہ جانیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں قرآن سے جڑی، اور قرآن ہی کی وہ نور کی برکتیں ہیں جو ان تمام نور اور برکتوں کو لیے ہوئے ہیں۔ چلیں میں ایک اور عرض کر دوں، شاید اس سے بھی ہمارے ذہنوں میں قرآن کی ایک خاص انداز میں عظمت اترے۔ نماز کا وجود قرآن کے ساتھ، ذرا بول دیجئے، نماز کا وجود سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ اس میں، اور ساتھ سورت ملائیں گے۔ اگر وہ نکال دیں اس میں سے تو سورت فاتحہ بھی نہیں ہے، سورت بھی نہیں ملائی آپ نے، اس کا مطلب نماز کا تصور ہی ختم ہو گیا، نماز کا وجود ہی نہ رہا، کیونکہ آپ نے قرآن اس میں سے مس کر دی۔ روزہ آپ رکھتے ہیں تو روزے کی ساری برکتیں تراویح کے اندر ہیں، اور تراویح سر سے پاؤں تک صرف قرآن پڑھنے کا نام، تو روزہ بھی تراویح سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ قرآن میں جب روزے کا ذکر آیا تو قرآن نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جس کا مطلب رمضان اور قرآن آپس میں جڑ گئے۔ آپ نے قرآن مس کر دیا تو روزے بھی گئے، روزوں کا بھی تصور ختم ہو گیا، کیونکہ قرآن مس ہے۔ قرآن موجود ہے تو روزے ہیں، ورنہ نہیں۔ آپ حج جیسی عبادت اٹھاتے ہیں تو حج کی ساری عبادت جو ہے وہ قرآن کی آیات سے ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو قرآن کی آیات پڑھنی ہوں گی۔ آپ مقام عرفات جائیں گے، آپ صفا مروہ کریں گے، آپ طواف کعبہ کریں گے، آپ کسی بھی جگہ جائیں گے وہاں قرآن آیات کا ورد ہوگا۔ اگر وہ قرآن آیات وہاں نہیں ہیں تو حج کرنے کا چلے گئے ہیں، وہ تو بالکل اس کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ تو حج کو سارے کا سارا بھی قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو قرآن تمہیں زکوٰۃ کے حوالے سے بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، اور کس 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 کو دینی ہے۔ تو بولیے اگر آپ قرآن مس کر جاتے ہیں تو زکوٰۃ بھی ختم ہوگی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں سارے اسلام کی روح قرآن کے اندر ہے، سارا اسلام اصل میں قرآن ہے۔ یہ ساری کی ساری برکتیں قرآن سے پھوٹتی، اگر قرآن اس میں سے مس ہو گیا ہے تو تمہارے پاس کوئی برکت نہیں۔ تو اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ کہیے، اللہ سعادت دے دے۔ قرآن کریم کو چونکہ ہمارا یہ کورس بڑا ہی ہمارا عظیم الشان کورس ہوتا ہے، اور یہ 20 دنوں کے لیے یہ ایک جنگی بنیادوں پہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے ایک بہت بڑا رولا ڈالیں، بہت بڑی تحریک شروع کریں، اور لوگوں کو ایک دم سے بلا کے قرآن کی طرف راغب کر دیں۔ اس کے بعد قرآن جانے اور لوگ جانے۔
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ انہیں بلائیں اور بلا کے قرآن کی طرف ان کا رخ کریں۔ تو اس لیے ہماری یہ بہت بڑی کوشش ہوتی ہے، اس میں ہم میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، بینرز لگتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی کمپین کی جاتی ہے، ہمارے اپنے ساتھیوں کی بڑی محنت شامل ہوتی ہے، بہت کوشش، بہت ہمارا اس کے اوپر ایک خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، بہت بڑا ہم اس کے پیچھے ایک مقصد لے کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ خدایا تعلیم قرآن عام کر دے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دے۔ یہی مقصد ہوتا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، لوگ قرآن کی طرف واپس آئیں، لوگ قرآن کی طرف سمٹ آئیں، قرآن کی طرف ان کا رخ دوبارہ بنے، ذہن قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کی پلاننگ شروع ہو، قرآن کے لیے سوچ شروع، اچھا میں اب قرآن کے لیے یہ کروں، اچھا اب قرآن کے لیے یہ کروں، اچھا اب زندگی میں قرآن کے لیے مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ قرآن کے ساتھ یہ کرنا ہے، کچھ قرآن کی تعلیم اور قرآن کا شعور بیدار، اس مقصد کے لیے اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ تو آئیے قرآن کریم اپنے بے شمار برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ یقیناً ہمارے سامنے ہے، اور ہم خوش نصیب امت ہیں جو حاملین قرآن ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایسی امت میں بھیجا جو قرآن والی امت ہے، اور اللہ نے ہمیں اس عظیم کلام کو ہماری جھولی میں ڈال کر ہمیں تمام امتوں میں سے بہترین کر دیا۔ کنتم خیر امت، مل کے کہو سبحان اللہ، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اچھے لوگ ہو، اور اس کے اچھے ہونے میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھی کتاب ہے، ہمارے پاس سب سے بہترین کلام ہے، ہمارے پاس سب سے اعلیٰ ایک نسخہ ہے، ہمارے پاس سب سے اعلیٰ قانون ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اس لیے ہم خیر امت ہیں، ہم بہترین امت کہلاتے ہیں، ہم اعلیٰ لوگ کہلاتے ہیں۔ پورے زمانوں میں جتنے قیامت تک آئیں گے اور جتنے پیچھے گزر گئے، ان سارے زمانوں میں سب سے بہترین لوگ ہم ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، ہم حاملین قرآن۔ اللہ، صحابہ کرام کا ظاہر ہے یہ دور جب حضور کے پاس موجود تھے، اور وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنتے تھے، راکع دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور قرآن کے ساتھ ایک خاص شغف ہوتا تھا، ایک خاص محبت ہوتی تھی، قرآن کے ساتھ ایک خاص انداز میں ان سب کا ایک رشتہ تھا، اور ان سب کا قرآن کے ساتھ محبت اور پیار کا انداز بالکل جدا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قرآن سے محبت تھی کہ جب آپ تلاوت قرآن فرماتے تو نماز میں جب تلاوت فرماتے تو صحابہ فرماتے ہمیں یوں لگتا کہ جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہے، اس طرح سینے سے آواز بلند ہوتی، اس طرح درد کی آواز سے آپ قرآن کی تلاوت فرماتے کہ جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہو۔ اللہ۔ اور پھر ایک بار مدینہ کی کچھ عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ حضور ہم آپ سے شکایت لے کے آئے ہیں، ذرا دھیان کیجیے گا اس بات پہ، ہم آپ سے شکایت لے کے آئے ہیں۔ فرمایا کون سی شکایت؟ کہا ابو بکر کی شکایت کرنی ہے۔ کون سی شکایت؟ میرے ابو بکر کی کیا شکایت ہو سکتی؟ کہا حضور ابو بکر سے کہیں کہ جب گلی سے گزرتے ہیں تو قرآن نہ پڑھا کریں، گلی سے گزرتے ہوئے قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، آواز ایسی درد والی ہوتی ہے کہ جب آواز اندر آتی ہے تو ہمارے بچے رو پڑتے ہیں، ہماری بکریاں روتی ہیں، بکریاں کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہیں، چارہ کھانا چھوڑ دیتی ہیں۔ ابو بکر کی آواز میں اتنا درد ہے حضور، اسے کہیے کہ گلیوں میں گزرتے ہوئے تلاوت قرآن نہ کیا۔ کیسے لوگ تھے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ کتنا شغف تھا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ کتنی محبت تھی، کتنا تلاوت قرآن کے ساتھ ایک خاص انداز کے ساتھ پیار تھا۔ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے تلاوت قرآن فرماتے، جب قرآن پڑھتے تو اونچا پڑھتے، تو حضور مسجد میں آئے تو اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، حضور قریب آئے، فرمایا عمر اتنی اونچی آواز سے تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا حضور اس لیے کہ جانتا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں، لہذا قرآن جہاں جہاں تک میری آواز کے ساتھ جائے گا وہاں وہاں سے شیطان دور ہوتا چلا جائے گا، اس لیے اونچی آواز سے پڑھتا ہوں۔ انداز دیکھیے
تلاوت قرآن کا انداز یہ تھا. اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قرآن کے ساتھ تلاوت سے محبت تھی کہ ایک نماز ادا فرماتے تو تلاوت قرآن شروع کر دیتے، دوسری نماز کی اذان تک تلاوت ہوتی رہتی، پھر نماز پڑھتے، پھر تلاوت قرآن شروع کر دیتے، اگلی اذان تک تلاوت کرتے رہتے. اتنا تلاوت قرآن کے ساتھ شغف، قرآن کے ساتھ اتنا تلاوت کا ذوق تھا، شوق تھا. کیا سناؤں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بتاؤں. وہ علی جس نے اپنے بارے میں یوں فرمایا کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کا سارا علم سورہ فاتحہ کی بسم اللہ میں ہے. بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا سارا علم اس کے نیچے والے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ علی ہے. وہ میں کتنا قرآن پڑھا ہوگا، کتنا قرآن سمجھا ہوگا کہ میں ہی وہ نقطہ ہوں. آؤ مجھ سے پوچھو. آپ اکثر منبر رسالت پہ آتے اور فرماتے لوگوں مجھ سے پوچھو قرآن کی کون سی آیت کہاں کس وقت کس حال میں نبی پہ نازل ہوئی، میں ساری قرآن کی آیتوں کو جانتا ہوں. مجھے پوچھو. اتنا قرآن کے ساتھ شغف، اتنی قرآن کے ساتھ محبت، اتنا قرآن کے ساتھ خاص انداز. اللہ. حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی میٹھی آواز ہوتی تلاوت کی، تلاوت جب کرتے اتنی مٹھاس ہوتی اس کے اندر کہ حضور چہرے پہ ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیتے، چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتے آپ، اتنی کثرت سے آنسو بہتے آقا کے کہ آپ کی داڑھی شریف گیلی ہو جاتی. اور ایک بار حضور ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں آئے، فرمایا جاؤ ابی کعب کو بلا کے لاؤ. بلا کے لائے گئے. فرمایا حضور میں حاضر، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں رسول، اور آپ بتائیے مجھے بلایا آپ نے. فرمایا اس لیے بلایا کہ ابھی جبریل آئے، وہ فرما رہے تھے کہ ابی کعب کے لیے پیغام ہے، اللہ فرماتا ہے ابی کعب کو بلائیے اور اس سے کہے کہ تلاوت کرے، میں خود خدا ہو کے سننا چاہتا ہوں. مجھے بھی سنائے تلاوت قرآن، اپنا کلام مجھے سنائے. حضرت ابی کعب تڑپ اٹھے، روئے اور فرمایا حضور کیا اتنا بتا دیں، کیا میرا نام لیا رب نے؟ کیا میرے نام کے ساتھ مجھے یاد کیا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کسی کو بلا لے، کہا نہیں نہیں ابی کعب تیرا نام رب نے لیا. تو اتنی عظیم کتاب کہ جس کو پڑھنے والے ایسے ایسے عظیم اعلیٰ لوگ رہے، کہتے بڑے لوگ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے ساتھ اتنا شغف، اتنا شغف، ساری ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزر جاتی اور قرآن کی آیتوں پہ غور کر کر کے اس میں سے مسائل نکال نکال کے اس قدر قرآن کے ساتھ وقت گزرا. قرآن کے ساتھ اتنے صفحے آپ نے قرآن کے الٹ پلٹ کیے ہوئے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر لوگوں نے دیکھا قرآن کی آیتیں نکل آئیں، آیات قرآنی ہتھیلیوں پہ باہر آ گئیں، اور غور سے دیکھا تو ماتھے پہ قرآن کی آیتیں نکل آئیں. وصال ہوا تو جسم کے اوپر قرآن کی آیتوں کا وجود نظر آیا. اتنا قرآن پڑھتے تھے. اللہ. تو ہم تو ایسے دور میں زندہ ہیں جس میں قرآن صرف موت کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم صرف مرنے کے لیے قرآن ہے. بس مر جاؤ قرآن کھل جائے گا، اس سے پہلے قرآن نہیں کھولنا. اس سے پہلے تو قرآن کا تصور ہی نہیں ہے. یہ بیچارے پڑھ رہے ہیں بچے، ان کو بھی بس بعض اوقات ماحول چونکہ نہیں ہوتا، پڑھ تو رہے ہیں بیچارے، لیکن جو ہی حفظ کر کے بھاگ جائیں گے اس کے بعد نظر ہی کھل جائے گی. پھر ماں باپ کہیں گے جی حفظ کیا تھا بچہ اب قرآن کھولتا ہی نہیں. کیوں؟ ماحول میں ہے ہی نہیں قرآن، ماحول میں قرآن کا وجود ہی نہیں. ماحول کے اندر قرآن کی اس محبت کو ہم کب سے چھوڑ چکے ہیں. تو اس قدر قرآن کے ساتھ پیار کہ صحابہ کرام جو مدینہ سے دور رہتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کی اس روڈ پہ، مدینہ کی اس سڑک پہ روزانہ ایک صحابی آگے کھڑے ہو جاتے جو مدینہ سے آ رہے ہوتے لوگ، ان سے روک روک کے پوچھتے کہ مدینہ سے آئے ہو، حضور سے ملے ہو؟ تو وہ اگر کہتا ہاں مل کے آیا ہوں آقا سے، تو وہ ہاتھ میں کاغذ قلم لے کے کھڑا ہوتا اور کہتا یار اگر کوئی نئی آیت آئی ہے تو لکھوا دو.
میں نئی آیت دور ہوں رہتا ہوں مدینہ سے، تو کوئی آیت اگر نئی آئی ہے تو دے دو، جا کے لمبا سفر ہے تو تم تو وہاں سے آ رہے ہو۔ اس طرح قرآن جمع کرتے تھے لوگ، ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک آیت کر کے قرآن کٹھا کر لیتے تھے۔ ہمارے پاس تو چھپے ہوئے تفسیروں میں بنے ہوئے خوبصورت جلدوں میں رنگ دار خوبصورت قرآن چھپے ہوئے پڑے، لیکن جنہیں قدر تھی، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نہیں ہے نا، انہیں قدر تھی، لہذا آیات قرآن لینے کے لیے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، سڑک پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی گزرے تو ہمیں قرآن کی آیت بتا دیں۔ حال یہ ہو گیا، تو اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہتے ذرا سارے، یہ وہ درد ہے جو 17 سال ہو گئے مجھے بیان کرتے ہوئے، 17 سالوں سے اسی جگہ بیٹھ کے ایسے ہی بیٹھ کے یہی درد بیان کر رہا ہوں، اور لگتا ہے مر جائیں گے بس یہ بیان کرتے ہوئے، اور حالت قوم کی شاید پھر بھی نہ سدھرے، اس قدر یہ قوم کبدی ہے۔ 17 سالوں سے کلپ رہے ہیں، خدارا قرآن کی طرف لوٹو، قرآن کی طرف واپس آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اپنے وقت میں قرآن کو شامل کرو۔ کس طرح اور تمہیں بتائیں کہ اس سے عظیم کتاب کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اس عظیم کتاب کا موقع پھر نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ، مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، ڈاکٹر خضر نشائی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے ہیں، ملاقات تو میری نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ایک ساتھیوں نے ان کا ایک جملہ مجھے سنا دیا، بس وہ جملہ میرے اندر نقش ہو گیا۔ وہ کہا کرتے تھے، محترم ایک کوئی پھیرا جے دوجا پھیرا کوئی نہیں جے۔ ذرا بول دو، سارے بولو نا یار، وہ آخری بولو سارے، ایک کوئی پھیرا جے دوجا پھیرا کوئی نہیں جے۔ ایسا ایسا وہ دل میں گھر کر گیا جملہ، مار ڈالا اس جملے نے، ایک کوئی پھیرا جے دوجا پھیرا نہیں جے۔ تو جب ایک ہی پھیرا ہے تو پھر اپنی پوری کوشش کر جاؤ، یہ حسرت نہ رہ جائے کاش میں یہ کر جاتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، اوہو اب تو کر ہی نہیں سکا۔ تو بتاؤ اس حسرت کا، اس پچھتانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو اللہ توفیق دے۔ آج ہم قرآن سے جو دور ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین رہیں، اور ان وجوہات پہ غور کر کے ہم ان وجوہات کو دور کریں انشاءاللہ، اور قرآن کی طرف واپس آئیں۔ پہلی وجہ قرآن سے دوری کی یہ ہے کہ ہمارے والدین ہی بچوں کو قرآن کی طرف راغب نہیں کرتے۔ یہ میں نے کیا کہا بولیے؟ ہمارے والدین ہی بچوں کو قرآن کی طرف راغب نہیں کرتے، اور کوئی والد اور والدہ یہ کردار ادا نہیں کرتے کہ وہ قرآن کے بارے میں سیریس ہو کے بچوں کو قرآن کی طرف لائے، اور باقاعدہ سنجیدگی سے اس پہ غور کرے کہ میرے بچے قرآن کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ اسے یہ تو پتا ہے کہ ابھی یہ 5ویں جماعت میں ہے، 6ٹھی جماعت میں ہے، 8ویں میں ہے، یہ 10ویں میں ہے، اسے یہ تو پتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے یورپ ہے، دبئی ہے، اسے یہ تو پتا ہے کہ بچے کے 2 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، یہ سارا اسے پتا ہے۔ لیکن وہی باپ یہ نہیں جانتا کہ بچے کو ترجمے سے قرآن نہیں آتا، میرے بچے کی پڑھائی قرآن کے ساتھ ترجمے والی نہیں ہے، اسے قرآن نہیں آتا ہے۔ یعنی وہ اس بات کو اتنا لائٹ لیتا ہے کہ ساری زندگی وہ اپنے بچے کے لیے قرآن کے لیے سنجیدگی سے کوئی کام نہیں کرے گا، باقی ہر کام میں سنجیدہ بھی ہوگا، محنت بھی کرے گا، دوڑ دھوپ بھی کرے گا، رشتے ڈھونڈے گا، لوگوں کو ملے گا، داخلے کروائے گا کالجوں میں، اسکولوں میں، فیسیں دے گا۔ ایک باپ ہو کے وہ پوری محنت کر رہا ہے، یعنی وہ ایسی محنت ہے کہ جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، وہ باپ کی محنت ایک اپنی جگہ پوری طرح کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اس کا کوئی ایسا شک نہیں، وہ واقعی بڑی محنت کر رہا ہے۔ کہ دوسری طرف قرآن کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ اس کا بچہ قرآن سے دور ہے، اور اسے بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں باپ ہو کے اس کو قرآن کی طرف نہیں لا رہا۔ یہ سب سے پہلا اس معاشرے کا وہ رشتہ ہوا زخم ہے جو جس میں سے پیپ اٹھ رہی ہے کہ خدارا اپنے بچوں کو قرآن کی طرف خود راغب کرو، انہیں قرآن کی طرف لانا تمہارا ذمہ ہے۔ قرآن نے خود فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔
بچاؤ، قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری مولوی صاحب کی نہیں ہے، یہ علامہ صاحب کی، فاروقی صاحب کی، الوی صاحب کی، قادری صاحب کی، علامہ الیاس صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، ثاقب رضا صاحب کی نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو خود قرآن کی طرف راغب کرنا، انہیں قرآن کا ماحول دینا ہے انشاءاللہ۔ کہو نظر، کہہ دو نظر، انہیں قرآن کی طرف راغب کرنا آپ کا کام۔ اگر آپ نے نہ کیا تو یہ اولاد ہوگی اور اسی کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا حشر کے۔ تو باپ ہو کے اس سے اگر پہلو تہی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تڑپ کے فرمایا ہوگا، یارو وہ حدیث سنو، حضور کیسے تڑپ کے بولے ہوں گے کہ صحابہ دو کام کیے بغیر مر نہ جانا، دو کام کیے بغیر مرنا نہیں ہے، ہر صورت وہ دو کام کرنے ہیں۔ دو دیکھو کتنے ضروری ہوں گے، بولو سارے طرف، بولو نا بھائی، کتنے ضروری ہوں گے کہ دو کام کیے بغیر مرنا نہیں تو نے۔ صحابہ حضور ایسے کون سے کام ہے، اتنا مشکل آپ نے کر دیا، ضروری ہے، اتنے ضروری کہ مرنے سے پہلے کہاں کرنے ہیں؟ حضور کون سے دو کام؟ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے مرنا، اور دوسرا میری محبت اپنی اولاد کو دے کر جانا۔ میرا پیار تم نے دینا ہے، میرا پیار تم نے بتانا ہے، میری عزت تم نے بتانی ہے، میری شان تم نے بتانی ہے، میری تمام اللہ کے ہاں رتبہ تم نے بتانا ہے۔ کسی علامہ مولانا پہ نہیں چھوڑنا اسے، کسی مولوی کی ڈیوٹی نہیں لگانی ہے، کسی قاری کی ڈیوٹی نہیں لگانی ہے۔ یہ تو باپ ہو کے تو دو کام کیے بغیر مر نہ جانا، تو اپنی اولاد کو قرآن سکھانا اور میری محبت دے کے جانا۔ کون کرتا ہے؟ کتنے باپ کر رہے ہیں؟ تو افسوس، صد افسوس، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ تو بس گوشت کا ایک پتلا ہے، بس اندر تو شاید کوئی نہیں۔ تو یہ پہلا قرآن سے دوری کا سبب ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے انشاءاللہ، بولو نا ذرا، اس پہ رحم کرو، اپنی اولادوں پہ رحم کرو، اس کو قرآن کی طرف ہر وقت راغب کرتے رہو، قرآن کی طرف، قرآن کی طرف۔ بیٹا قرآن پڑھا آپ نے؟ بیٹا قرآن کی آج کے دن کا قرآن پڑھ لیا آپ نے؟ آج کے دن کی قرآن کی حال ہو گئی، آج کی تلاوت مکمل ہے؟ آج پوچھو، یہ تمہارا کام۔ لیکن افسوس تو یہ ہے نا کہ خود باپ ہی نہیں پڑھتا تو اس نے اولاد کو کیا پڑھانا ہے؟ خود باپ ہی قرآن سے نابلد ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں دور دور تک، تو اولاد کو کیسے کرائے گا؟ کس طرح پڑھائے گا اسے؟ وہی اولاد کالجوں میں پڑھ گئی، اسی اولاد کو تم نے انگریزی سکھا دی، اسی اولاد کو تم نے بڑے بڑے سبجیکٹ پڑھا دیے، اسی اولاد کو تم نے پڑھا کے تجھے کہا جی میرا بیٹا انجینئر ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اسے پوچھ کے تو دیکھو۔ میں ایک علامہ صاحب کی بات سن رہا تھا، انہوں نے تو حد کر دی۔ ظاہر ہے علم بڑی سعادت ہے، اور اللہ والے جب بولتے ہیں تو پھر کس سے ڈرتے تھوڑی ہیں۔ تو بزرگ تھے، سفید داڑھی، بڑا خوبصورت جملہ بول گئے، فرمانے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ قتل کبیرہ گناہ ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو زنا کبیرہ گناہ ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو شراب کبیرہ گناہ ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو رشوت ہے، یہ جو سود ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے؟ تم سارے سمجھتے ہو یہ کبیرہ گناہ ہے؟ تو سنو، قرآن کا نہ سمجھنا ان سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اڑا کے رکھ دیا سب سامنے مجمع کو، کہا تم ان سب کو کہتے جی یا تو بہت بڑا ظالم آدمی، دو قتل کیے، یہ دیکھے شرابی آدمی، اس سے قریب نہ جانا، شراب پیتا ہے، وہ سود خور کے گھر نہ جانا، وہاں روٹی نہیں کھانی، سود خور کا گھر ہے۔ تو تم قرآن نہیں سمجھتے ہو، تو کیا اس سے بڑا گناہ قرآن نہ سمجھنا نہیں ہے؟ کیا قرآن نہ سمجھنا سود سے چھوٹا ہے؟ کیا قرآن نہ سمجھنا قتل سے چھوٹا ہے؟ یہ قتل سے بڑا ہے، یہ سود سے بھی کہیں آگے چلی گئی بات کہ آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، وہ آپ کے نزدیک کتنی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے آپ کی نظر میں کہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام کتنی ویلیو والا ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں تیری نظر میں۔ ہاں قاتل کو تو نفرت سے دیکھے گا، رشوت والے تو نفرت سے دیکھے گا، شرابی کو تو کہے گا بہت برا آدمی ہے، لیکن ذرا روک کے دیکھ، لوگوں کو پوچھ کتنے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، کیا یہ اس سے بڑے گناہ گار نہیں؟ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اور جو دیکھ رہے ہو تم زمانے کی بربادی، وہ اس کی وجہ سے۔
یہ قاتل شرابی کچھ نہیں کر، قاتل شرابیوں سے نہیں زمانہ برباد ہوا یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے کو لوگ ہوں گے، یہ کتنے کو لوگ ہوں گے جو اس طرح کے خنزیر عمل کرتے ہیں؟ تم دیکھو قرآن نہ پڑھنے والے کتنے ہیں، ذرا اندازہ کرو، ذرا گنتی کر کے دیکھو قرآن نہ پڑھنے والے کتنے نکلیں گے۔ تباہی اور بربادی ان لوگوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ شرابی کبابی کچھ نہیں کر سکتے معاشرے کا، یہ کتنے کو لوگ ہوں گے یار؟ چند لوگ ہیں، ویسے لگتے زیادہ ہیں۔ جس طرح مرچ ہوتی ہے نا کھانے میں، بولو تھوڑی ڈالی جائے تو بولو لگتی زیادہ ہے، ایسے یہ برائی لگتی زیادہ ہے، تھوڑی ہوتی ہے، ویسے اتنے نہیں ہیں یہ لوگ۔ اصل جو کام جن لوگوں نے بنیادیں ہلائی ہوئی ہیں وہ قرآن سے دور ہیں، وہ قرآن سے بھاگے ہوئے لوگ نہیں پڑھتے، اور اس کی وجہ والدین۔ تو اللہ ہمیں ایسا والد نہ بنائے، آمین تو کہو نا ذرا، آمین کہو۔ قرآن کی طرف راغب کرو اپنی اولاد۔ دوسرا یہ جملہ بولتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آسان کر دیا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کو دور کرو دل سے، یہ مشکل کتاب نہیں ہے، یہ بڑی آسان کر دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اسے پڑھے، ہے کوئی جو اس کی طرف آئے؟ فہل، ہے کوئی؟ اوہو، دیکھو ذرا جملہ سنو، جیسے کوئی پہاڑ پہ کھڑا ہو کے بلاتا ہے لوگوں کو، جیسے کوئی صحرا میں اکیلا کھڑا ہو، صحرائی بہت دور کسی جگہ اکیلا کھڑا ہو، اور فہل، ہے کوئی ایسا الفاظ بولتا ہو، تو بتاؤ قرآن ایسا الفاظ بول رہے، ایسے الفاظ کوئی ہے تم میں؟ ہے فہل میں مدکر، جو اس کی طرف آئے۔ ہم نے بڑا آسان بنایا، بڑا آسان بنایا، یہ تو بڑا آسان ہے، تو اس کو لوگ مشکل سمجھ کے نہیں، کون پڑھے، کیسے پڑھے۔ اچھا دوسری بات سنیے، اس سے زیادہ مشکل کتابیں رٹ لیتے ہیں لوگ، اس سے زیادہ مشکل کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ان کے امتحان دے لیتے ہیں، جا کے داخلے جمع کراتے ہیں، پھر اس کے امتحان دیتے ہیں، کئی مہینے اسے یاد کرتے ہیں، اور پھر وہ پڑھتے ہیں اور پیپر بھی دے آتے ہیں جا کے، اور اس سے کہیں زیادہ آسانی سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نہیں پڑھتے۔ اچھا اور بڑے مشکل کام کریں گے، کئی مشکل کاروبار کریں گے، مشکل جاب کریں گے، کھمبوں پہ چڑھ چڑھ کے ڈیاں لگائیں گے، ایک ایک لمحے کے اوپر موت کا ڈر ہوگا، لیکن وہ کام کریں گے، مشینوں کے اوپر کھڑے ہوں گے، اتنی سخت گرمی کے اندر وہ مشینیں چلا رہے ہوں گے، اور مزدوری کریں گے سارا دن، اتنے مشکل کام کر جائیں گے، اور قرآن نہیں پڑھیں گے، یہ تو مشکل بڑا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو قرآن بہت آسان ہے، قرآن کو آسان کر دیا گیا۔ اور دیکھیے نا یہ حفظ کر رہے ہیں بچے، ان سے پوچھیں ذرا، چھوٹی چھوٹی عقلیں ہیں ان کی، ابھی چھوٹی چھوٹی عقلیں ہیں نا، 3 بار قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اندر چھپ جاتا ہے، حفظ ہو جاتا ہے، اتنا آسان ہے۔ یعنی قرآن کے لیے تو تمہیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن تو خود ہی اپنی راہیں بنائے گا۔ تو یہ دوسرا جو اشکال ہے اسے بھی دور کریں، ایسا نہیں ہے۔ تیسری ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، قرآن سے ہم اس لیے بھی دور ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں قرآن کے لیے کوئی خاص محبت نہیں ڈالی گئی۔ ہمارا نظام تعلیم یہ چونکہ بنایا ہی انگریزوں نے، ہم جس نظام تعلیم میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، بولو یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے،
اس میں میتھ ہے، اس میں فزکس ہے، اس میں انگلش کا سبجیکٹ ہے، اردو ہے، باقی سبجیکٹس ہیں، ان سب کی ترتیب جو ہے وہ انگریزوں نے سیٹ کی ہوئی. اور ایسے ہم عجیب قوم کے مالک ہیں، ایسی عجیب قوم ہے ہماری کہ ہم اپنا نظام تعلیم آج تک بنا ہی نہیں سکے. ابھی تک ہمارا نظام تعلیم ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ ہندوؤں کا بنایا ہوا اور سکھوں کا بنایا ہوا اور یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام تعلیم ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں، جس میں قرآن پاک کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. حضور کی سیرت کے لیے کوئی علیحدہ بک نہیں پڑھائی جاتی. کوئی ایسا مجھے بتا دیں، کوئی ایسی کلاس بتا دیں جس میں بچے کو پورا قرآن ترجمے سے پڑھایا جائے پورے سال میں. ایک سال ہوتا ہے نا، بولیے نا. ایک سال تھوڑا تو نہیں ہوتا، بہت بہت لمبا عرصہ ہے. ایک سال بہت لمبا ٹائم ہے، اس میں پورا قرآن پڑھا دیا جائے؟ نہیں، کسی کلاس میں نہیں پڑھایا جاتا. کیوں؟ جان بوجھ کے ترتیب بنائی ایسی گئی ہے کہ قرآن کی توجہ کم رہے، اور اس طرح کا انداز دیا گیا ہے. آج میں یونیورسٹی میں تھا، ہمارا آج ایگزام تھا. باقی سبجیکٹ کے پیپر ہم 2 2 گھنٹے 3 3 گھنٹے کے لیتے ہیں. آج قرآن کا پیپر تھا تو آج صرف 1 گھنٹے کا پیپر تھا، صرف 1 گھنٹہ، اور اس میں بھی صرف 4 سوال پوچھے گئے ہیں اور قرآن کا پیپر دے کے بچے باہر نکل گئے. تو میں اس سے پوچھنے لگا استادوں سے، میں کہ ظالم دیکھو کیسا ظلم کیا انگریز نے ہمارے ساتھ. باقی سبجیکٹ 2 2 گھنٹے کے لیے پیپر دیتا بچہ، اور اس کو پتا ہے کہ اس میں نے پاس کرنا ہے. اور یہ جو قرآن کا پیپر ہے اس کو بچہ سمجھتا ہی کچھ نہیں، وہ تو یہ تو کچھ آیا ہی نہیں ہے، اور یوں ہی آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ تھوڑا بہت لکھ کے باہر چلا جاتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے اس کی ویلیو کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. استغفر اللہ. لہٰذا ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کو بالکل پیچھے رکھا گیا. ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کی اہمیت کو اجاگر ہی نہیں کیا گیا. بلکہ جب یہ ترجمۃ القرآن کا سبجیکٹ شروع ہوا اسکولوں کے اندر، جب یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے شروع کیا تو بہت بڑی ایک اس کے خلاف تحریک اٹھی کہ جی یہ آپ نے ترجمۃ القرآن کیوں ڈال دیا اس کے اندر، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ترجمۃ القرآن کا سبجیکٹ کیوں آپ نے ڈال دیا؟ اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا. استغفر اللہ بولو ذرا، کہ ترجمۃ القرآن کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ سبجیکٹ کیوں بنایا گیا آپ نے. وہ تو کسی حکمران کا بھلا ہو جس نے زور لگا کے کہا نہیں جی ترجمہ پڑھانا ہے بچوں کو، تو آپ بچے ہر کلاس میں ترجمہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ورنہ ہمارے نظام تعلیم میں ترجمۃ القرآن کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. میٹرک تک کوئی بچہ ترجمۃ القرآن نہیں پڑھتا. اور آپ اندازہ کریں میٹرک تک اب انسان کے بچے کی جو ہمارا بیٹا بیٹی ہے اس کی عقل بہترین ہو چکی ہوتی، اور اس وقت تک قرآن اس کے پلے پڑا ہی نہیں. کہاں سے آیا قرآن؟ کسی قاری سے پڑھا، کسی مسجد سے تھوڑا سا پڑھ لیا، کسی قاری صاحب سے بچپن میں، اور فجر کے وقت چلے گئے، عصر عشاء کے وقت چلے گئے، اس وقت تو قرآن پڑھا ہوا ہے. تو قرآن تو ایسے تو نہیں ہے نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. قرآن یوں تو نہیں ہے. قرآن تو بیٹھ کے تسلی سے درد کرنے والی کتاب ہے، غور کرنے والی کتاب ہے، جس کے اوپر دھیان رکھا جائے کہ میں کہاں ہوں، کس آیت پہ ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا اس میں پڑھ رہا ہوں، کیا اس میں اللہ مجھے بتا رہا ہے. وہ تو ایسے پڑھنے والی کتاب. تو یہ نظام تعلیم ہمارا، اس میں قرآن کے حوالے سے بہت بڑی دشمنی کی جا رہی ہے. اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو. لہٰذا تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا بچہ اسکولوں کالجوں سے قرآن پڑھ جائے گا، تم بہت بڑے بے وقوف ہو. یہ میں کیا بولا؟ تم بہت بڑے بے وقوف ہو. قرآن اسکولوں کالجوں سے تمہیں نہیں ملے گا. یہ تم نے خود کوشش کرا کے بچے کو پڑھانا ہے، اس کے لیے تم نے خود محنت کرنی ہے. بچہ پڑھ رہا ہے جی، اسکول جا رہا ہے جی، وہاں سے نہیں آ رہا بھائی، میں وہیں سے آتا ہوں. مجھ سے پوچھو کہ وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کی کوئی گنجائش نہیں، بہت کم ویٹیج رکھی گئی ہے تاکہ بچے کی نظر میں یہی سبجیکٹ ہو، کوئی بات نہیں یار یہ تو اپنا سبجیکٹ ہے، میں پڑھ لوں گا اسے. پھر دوسری بات، بہت بہت خطرناک بات، جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے. میں نے اداروں میں دیکھا، چند ادارے ہوں گے جو ایسا نہیں کرتے ہوں گے. میں جہاں پڑھاتا تھا شروع میں، ایک کالج میں پڑھاتا تھا، تو وہاں پہ ایک استاد، میں اس دن جب وہاں نیا نیا گیا تو میں نے ملا ان سے. انہوں نے سوٹڈ بوٹڈ جینز پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، چہرے پہ کوئی ایک بال بھی نہیں ہے، داڑھی شریف کوئی شے نہیں، ہر شے صفا چٹ ہے، بال بھی چھڑوں جیسے رکھے ہوئے. تو وہ پڑھانے کے لیے جانے لگے تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ کہنے لگے جی اسلامیات. نہیں سمجھے آپ؟ حالت دیکھو اس کی، جس کے قریب سے اسلامیات گزری نہیں کبھی، وہ اسلامیات پڑھانے جا رہا ہے. تو یہ حالت ہے ہمارے اداروں کے اندر. جس کو اسلام کے بارے میں اس کا کوئی کنسپٹ کلیئر نہیں، کوئی اس کے اندر اسلام کی رمق نظر نہیں آ رہی، وہ بچوں کو جا کے اسلام سکھائے گا. نہ ہو جس کو عشق مصطفیٰ کے رموزوں بیاں، نہ ہو جس کو عشق مصطفیٰ کے رموزوں بیاں،
وہ قرآن کیسے پڑھائے دنیا کو، جسے عشق مصطفیٰ ہی نہیں ملا، جس سے رسول کریم کی محبت ہی نہیں ملی، جس کو ظاہری طور پہ حلیہ قرآن جیسا نہیں ملا، اور لوگوں کو قرآن کی آیات کس طرح پڑھائے گا؟ تو اسکولوں میں یہی ہو رہا ہے، کالجوں میں یہی ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں کہ آپ المان والحفیظ کانوں کو ہاتھ لگا دیں گے، یار یہ بندہ قرآن پڑھاتا ہے، یہ اسلامیت پڑھاتا ہے انسان۔ تو یہ ہے وہ وجہ جس سے ہمارا بچہ دور ہو گیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ محترم استاد پہ تو قرآن کا مجھے ایک بھی ہلکا سا نظر نہیں آتا، تو مجھے یہ کیا قرآن پڑھائے گا؟ بچہ ہے نا، اسے سارا پتہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ اچھی طرح سمجھتا ہے آج کے دور کے معاملات کیا ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اللہ اسے بھی بچا لے، آمین کہو نا، آمین کہو۔ وہ قرآن پڑھانے والے چہرے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن سمجھانے والے لوگ جن کا ظاہر و باطن قرآن میں ڈلا ہو، خدا کی قسم ایک جملہ بولتے ہیں قرآن دلوں میں ٹھک جاتا ہے جا کے۔ جن کا ظاہر اور باطن قرآن کے اندر ڈلا ہو، ان سے قرآن پڑھو، ان سے قرآن سیکھو، ان سے قرآن جا کے لو جن کا ظاہر و باطن قرآن جیسا۔ حالت یہ ہے کہ لوگ ایسی ایسی جگہوں سے قرآن لے رہے ہیں کہ جہاں سے قرآن کا وجود ہی نہیں۔ اب آپ جو ہے وہ ایسے ایسے فیس بک سے قرآن لیں گے، آپ بولو کیا آپ یوٹیوب سے قرآن لیں گے؟ کیا آپ ایسے جا کے عالم سے قرآن لیں گے جس کے اوپر لوگ ہزار دفعہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت ہی برا آدمی، تو اس سے جا کے قرآن سیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی اچھی آیتیں پڑھتا ہے قرآن کی، اچھا استغفر اللہ۔ اور دیکھ تو لو کون قرآن پڑھا رہا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات۔ تیسری بات، چوتھی بات جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں سچی بات یہ بھی ہے کہ ہم واقعی قرآن کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ کیا ذرا بول دو، ذرا سارے بولو، ہم واقعی قرآن کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ ہمیں اندر سے قرآن کی فضیلت کا صحیح علم نہیں، جس کا ایک حرف 10 نیکیاں دیتا ہو، ایک زبر ایک زیر 10 نیکیاں دیتی ہو، بتائیے وہ کیا ہوگا؟ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہو، کھولنا پڑھنا تو بہت بڑی بات، بولیے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہو، بتائیے وہ کیا ہو؟ کتنی عزت والی کتاب ہو۔ اور پھر دیکھیے کہ جو تمہارے لیے اس قدر بڑے لیول پہ جائے گا کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خود حاضر ہو جائے گی، حشر کے دن خود آئے گی، سورہ ملک حاضر ہو جائے گی اور کہے گی مولا اس کا ثواب نہ لے تو مجھے پوچھ۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ اللہ اس لیے کہ میں تو اس کے ساتھ تھی دنیا میں اور یہ مجھے ہر رات پڑھتا تھا، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، تو مجھے پوچھ۔ اب معاملہ یہ بنے گا، آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے لیے وہ آئے گی اس کا معاملہ خراب ہوگا، اعمال میں وہ کمزور ہوگا، اور اس کے نام اعمال میں کمزوری کی وجہ سے اسے دوزخ کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا یہ دوزخی ہے، اٹھاؤ اسے لے جاؤ دوزخ کی طرف۔ اب وہ سورہ ملک آقا فرماتے ہیں کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی مولا میں نہیں جانے دوں گی اسے، یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ میرے ساتھ وفا کرتا رہا، میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں، یہ مجھے پڑھتا تھا، لہذا میں اس کے حق میں شفاعت کرتی ہوں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ نہیں، اس کے اعمال بہت خراب ہیں، لہذا تیری شفاعت ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا دوزخ پکا۔ اب سنیے وہ کیا کہے گی، آقا فرماتے ہیں وہ کہے گی اچھا مولا پھر ایک کام کر، یا اسے دوزخ سے نکال یا مجھے قرآن سے نکال۔ نہیں آپ کو نہیں سمجھے، آپ کے اندر جذبہ ہی کوئی نہیں، شوق کوئی نہیں، آپ کو ذرا مل کے بولو نا یار، ذرا مل کے قرآن کے لیے بولو ذرا، یا مجھے نکال یا اسے دوزخ سے نکال۔ ہمیں اصل میں قرآن کی فضیلت کا ہی نہیں پتا، قرآن کتنا بڑا ہے۔ آپ ایک سورت کا اندازہ کریں کہ وہ قرآن اللہ کی ایک سورت اللہ سے لڑ پڑے گی، پورا قرآن کیا ہوگا بولو، پورا قرآن کتنا بڑا ہوگا ایک سورت کی، یہ اللہ کے ہاں نظر میں۔ پھر آقا فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں یہ بات ہوگی کہ مجھے نکال یا اسے نکال، اللہ فرماتے ہیں نہیں تجھے کیا پوچھو، قرآن میرا کلام، تیرا وجود کس طرح ختم کر دوں، تو میرا کلام ہے۔ تو کہے گی مولا جیسا بھی ہے تو پھر اسے معاف فرما۔ تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تیری شفاعت قبول کرتے ہیں، اللہ اسے جنت کی طرف روانہ فرما۔ ہمیں قرآن کی فضیلت کا اندازہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو عام سی کتاب ہے، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ آقا اسلام نے دیکھیے یہ کس قدر، یہ بھی دردناک بات ہے کہ جو حضور نے قرآن کے لیے فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پوچھو قرآن کی فضیلت کیا ہے تو قرآن اللہ کی رسی ہے۔ قرآن کس کی رسی ہے؟ اللہ کی رسی۔ دیکھو جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ اللہ ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھوں میں۔
بتائیے اس سے زیادہ کیسے فضیلت بیان کی جائے؟ تو جب قرآن کی فضیلت کا علم ہوگا تو اس کا پیار دل میں آئے گا، پھر اس کا پیار عشق میں بدلے گا، پھر وہ جنون میں بدلے گا، پھر وہ ایمان کی حد تک مضبوط ہوگا، اور پھر آپ کہیں گے نہیں قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، پھر آپ کہیں گے نہیں قرآن کے بغیر گزارا۔ جس طرح ہمیں میرے حضرت اللہ صاحب رحمت ہمارے شیخ پہ، انہوں نے ہمیں جب قرآن کا یہ فضیلت اور محبت اتنی ڈالی، کہا نہیں اب قرآن کے بغیر گزارا نہیں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن آگے بتاؤ، قرآن سمجھاؤ، قرآن کے لیے محنت کرو، قرآن کے بندے تیار کرو، قرآن کے قاری تیار کرو، قرآن کے حافظ تیار کرو، قرآن کی محنت کرو۔ تو وہ جنون میں بدلا، میں کہوں نا سبحان اللہ، کیونکہ وہ فضیلت کا پتہ چلا کہ فضیلت کتنی ہے، کتنا بڑا عمل ہے قرآن پڑھنا۔ اور دیکھو حضور کی زبان ایک دو سے ایک جملہ اور سن لو، اس سے بھی تمہارے اندر قرآن کی فضیلت اترے گی۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، بہترین، تم سب میں سے بولو بہترین، بیسٹ آف دی بیسٹ، تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ بس میری نظر میں محمد عربی سے پوچھو، محمد عربی سے پوچھو، محمد عربی کی بات سنو، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کون سب سے بہترین شخص ہے تو میں تمہیں بتاؤں قرآن پڑھنے والا یا پڑھانے والا۔ تیسرا بندہ فارغ ہے میری نظر میں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی۔ تو بتاؤ آپ کیسے فضیلت بتائیں؟ جب فضیلت دل میں اترے گی تو قرآن کی طرف رجوع ہو، قرآن کی طرف دھیان جائے گا کہ نہیں قرآن قرآن قرآن۔ صحابہ کو یہ فضیلتیں حضور سے سامنے ان کی زبان سے سننے کو ملی تھی، بولو نا، تو جب انہوں نے سنی ہوں گی حضور سے تو کیا مزہ آیا ہوگا۔ اور سامنے صاحب قرآن بھی بیٹھا ہو اور قرآن بھی پڑھانے والا خود صاحب قرآن ہو تو کیسی لذت آئی ہوگی پھر قرآن پڑھ کے، کیسا مزہ آیا ہوگا۔ اللہ، تو اس لیے فضیلت جانیے انشاءاللہ، بولیے ذرا قرآن کی فضیلت سمجھیے، یہ کتنی بڑی کتاب، اور اس کا ایک ایک حرف، اس کے ایک ایک آیت میں کتنا کتنا نور سمویا گیا، ایک ایک سورت کتنی کتنی بڑی ہے۔ صحابہ دو چیزیں کہا کرتے تھے حضور کے دور میں، سنیے، صحابہ فرمایا کرتے تھے دو صورتیں ایسی تھیں جنہیں ہم پوچھتے تھے صحابہ ایک دوسرے سے کہ تمہیں دو صورتیں آتی ہیں، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران۔ کہ یہ دو صورتیں صحابہ آپس میں پوچھتے تھے کہ اگر تمہیں یہ دو آتی ہیں تو صحابہ کے درمیان اس سے عالم سمجھا جاتا تھا، یعنی صحابہ کہتے تھے اب یہ عالم ہے کیونکہ اس کو دو صورتیں آتی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کا ترجمہ و تشریح سے آتی ہے، لہذا صحابہ اسے عالم سمجھتے تھے۔ اور اگر کسی کو یہ دو صورتیں کہا نہیں بس تو ابھی بچہ ہے، ابھی تیرے پاس قرآن کا علم نہیں، قرآن کا علم ان دو صورتوں کے ساتھ ہے، بول کے کہو نا سبحان اللہ، فضیلت کا پتہ، فضیلت جانتا۔ اور ہم جو ہے وہ فضیلت کا چونکہ علم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت پتہ ہے وہ بھی کبھی کبھی ذہن میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ میرے حضرت اپنے شیخ سے جب انسان سنے نا تو بعض اوقات تاثیر بدل جاتی ہے۔ یہ فضیلتیں کچھ میرے علم میں تھیں، بچپن میں تھیں، لیکن اتنا نہیں تھا پتہ، تو لیکن ایک ایک جملہ حضرت سے سنا تھا، اس کے بعد قرآن کے ساتھ ایسا پیار ہوا کہ اس جملے نے آج تک مزے دیے ہوئے ہیں۔ اور جملہ یہ تھا کہ آپ ایک دن بیٹھے مسجد میں جمعہ پڑھا کے، تو گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے اس دوران ایک جملہ بول دیا، کسی ساتھی کو نا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، تکلیف پریشانی، حضرت کے سامنے بات ہوئی کہ وہ فلاں ساتھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ساتھی کے ساتھ ایسا معاملہ، تو آپ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، بس وہ جملہ میری زندگی بدل گئی۔ وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کا دن قرآن کی تلاوت سے شروع ہو جائے اللہ وہ دن اس کے لیے منحوس نہیں بننے دے گا، وہ دن اس کے لیے منحوس نہیں ہو سکتا جو قرآن کی تلاوت سے شروع ہو جائے۔ بس یہ بول کے آپ گزر گئے، آگے بات بدل گئی، کوئی اور آپ بات کرنے لگے، میرے دل میں یہ چیز ٹھک گئی، یار وہ دن منحوس نہیں ہو سکتا جس کا آغاز، بولیے، بول دو یار، ختم ہو گئی۔ اس دن تیرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی تیرے ساتھ برائی نہیں ہوگی، کوئی تیرا ایکسیڈنٹ، کوئی نقصان، کوئی تیرا کاروبار، کوئی تیرے گھر کے حالات خراب نہیں ہوں گے جس دن کا آغاز تیرا قرآن کی تلاوت سے۔ تو بتاؤ فضیلت ہی ہے نا، بولو اور کیا ہے، بولو کیا ہے یار، فضیلت ہے نا۔ تو فضیلت سنی، اندر محبت پیدا ہوئی، پیار، اچھا قرآن، یہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایسا میں نے عادت بنا لی، روزانہ صبح آیات پڑھ کے جاتا، پہلے بھی ویسے پڑھتا تھا لیکن صبح کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا، لیکن عادت عادت عادت، اور وہ آج تک قائم ہے۔ میری گاڑی میں بھی قرآن پڑھا ہوا کہ نہیں بھائی، اگر گھر میں نہیں تو گاڑی میں پڑھو، لیکن قرآن روز پڑھو، کیونکہ اس کی برکت اتنی ہے کہ ایک دو آیتیں تم نے پڑھ لی، پورا دن تمہارا اللہ کی حفاظت چلا۔
تو فضیلت جانو، انشاءاللہ بولیے ذرا، قرآن کی فضیلت جانو تاکہ قرآن کی طرف رجوع ہو، قرآن کی طرف دھیان جائے، قرآن کی طرف شوق پیدا ہو۔ اللہ، اور اس کے بعد میڈیا کا کردار، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آخری بات، میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا جس سے لوگ قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے بھاگ گئے۔ وہی وقت جو قرآن کو دینا چاہیے تھا وہ سکرولی میں گزرتا ہے، وہ فیس بک کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ گزر جاتا ہے۔ ٹائم ہی کوئی نہیں۔ جب وقت ہی نہیں نکلنا تو قرآن پڑھنا کیسے آپ؟ قرآن کے لیے تو آپ نے وقت نکالنا ہے، بیٹھنا ہے، کھولنا ہے، کھول کے پڑھنا ہے، تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو میڈیا نے لوگوں کو اتنا بھونچکا بنا دیا، لوگ اتنے بھونچکے ہو گئے، لوگ اس قدر بزی ہو گئے، کچھ بزینس میں قرآن چھوڑ گئے۔ میڈیا نے قرآن سے لوگوں کو دور کیا، ڈرامے، فلمیں، گانے، اس طرح کی فضولیات قسم کی لوگوں کے پاس دچر قسم کی مصروفیات آ گئی کہ وہ ساری مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی، ذہن اتنا اس کے اندر برڈنائز ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی کو نہیں ہے۔ وہ برڈن بن گیا نا، ذہن کے اوپر بوجھ آ گیا، آپ نے اتنا ٹائم دیا میڈیا کو، وہ سارا ٹائم تو ادھر چلا گیا۔ اس سے بھی لوگ قرآن سے دور ہو گئے۔ پھر میڈیا کے اوپر ایک اور بہت بڑی خرافات ہیں، وہ یہ بھی ہیں۔ مجھے ایک پروفیسر صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت بتائیے کون سی تفسیر پڑھوں میں؟ تو میں نے کہا جی کوئی بھی پڑھ لیں، اچھی تفسیریں لکھی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ میں ایک دن میں کسی عالم کو سن رہا تھا، وہ عالم صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ساری تفسیریں انسانوں نے لکھی ہیں، لہذا انسانوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لہذا میں کوئی بھی تفسیر نہیں پڑھتا۔ بولو نا استغفر اللہ، بولو نا یار، کیسی بےہودہ بات ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہتے جی وہ عالم صاحب وہ یوٹیوب پہ میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں ساری انسانوں نے لکھی۔ تو میں کہا ظالم آدمی، کیا فرشتوں نے لکھنی تھی آگے؟ مطلب جبریل آ کے تفسیر لکھتا تو پھر آپ تفسیر پڑھتے؟ نہیں، کسی ایک پہ تو ایمان لانا نا آپ نے کہ نہیں بھائی یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، چلو کوئی نہیں، انسان تو تھا لیکن کیا تھا بولیے؟ ولی تھا۔ اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا، وہ معصوم تو نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہاں گناہوں سے محفوظ ہوتا، اللہ اسے محفوظ کر لیتا ہے، معصوم تو نہیں ہوتا۔ معصوم نبی ہے، تو نبی معصوم ہوتے ہیں، ولی محفوظ ہوتے ہیں، تو لہذا وہ محفوظ ہے گناہوں سے۔ بھائی اس کی تفسیر پڑھے آپ۔ تو دیکھیے میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، ذہن ہی بدل دیے لوگوں کی، سوچیں ہی بدل دی قرآن کی طرف آنے کے لیے۔ تو اللہ اس سے بھی محفوظ کرے، آمین کہہ دو۔ اور آخری جو بہت بڑا ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ ہمارے مزاروں اور آستانوں نے کیا ہے۔ ہمارے مزاروں پہ قرآن کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمارے آستانوں پہ قرآن کا کوئی وجود نہیں، الا ماشاءاللہ چند آستانوں کے علاوہ، باقی سارے ڈول ڈمکے اور دمالوں پہ چلے گئے۔ سارے آستانے جو ہے صرف لنگروں پہ اور پنڈاروں پہ اور دیگوں پہ دیگیں کھڑک رہی ہیں بس، اور لوگ جا جا کے بس کر او بھائی خدا را، اتنے لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں، یہاں قرآن کی کلاس لگاؤ نا، ساتھ بیٹھ کے مل کہو نا سبحان اللہ۔ محترم پیر صاحب یہاں قرآن کی کلاس لگائیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں روز آپ کے آستانے پہ؟ کتنے آپ کے والد صاحب کے مزار پہ روز آ رہے ہیں؟ ان سے کہو کہ جی آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھ کے جانا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا میرا مرید جو آدھا گھنٹہ قرآن نہ پڑھ کے جائے۔ تو بتائیے کوئی کرتا ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ سارے مزار جو ہیں وہ قبروں میں فاتحہ پڑھو اور جاؤ، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایون داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑ رحمتیں آپ کی مزار انور پہ نازل کرے، وہاں پہ نظام ہے قرآن کا، وہاں پہ قرآن کا نظام ہو۔ اسی طرح اور کچھ آستانے میں نے دیکھے، باقی پوری طرح سے ہر آستانہ اور مزار قرآن سے دوری پیدا کر رہا ہے، قرآن سے دوری، قرآن کے قریب نہیں چلے جائیں گے، کہیں گے ادھر آ کے فاتحہ پڑھ دو تیرے سارے کام ہو جانے۔ بھائی قرآن اور رہن دو، کوئی لوڑ نہیں، تسبیح درود ضرورت ہی کوئی نہیں، ادھر فاتحہ پڑھو جاؤ، استغفر اللہ نہیں بولو گے اس پہ؟ کس قدر حیرانی کی بات! ہمارے آستانوں نے بجائے قرآن کے قریب کرنے، اچھا جس بزرگ کا آستانہ ہے، سنیے، جس بزرگ کا وہ مزار ہے وہ قرآن پڑھ پڑھ کے بزرگ بنا ہوا تھا، وہ قرآن والا تھا، لیکن آگے جو مجاور ہے سارے، انہوں نے پکڑ کے وہ تعلیم ہی ختم کر دی قرآن کی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قرآن پڑھایا، غوث اعظم ساری زندگی قرآن پڑھایا، حضور بابا فرید الدین گنج شکر ساری زندگی قرآن پڑھایا، حضور پیر میرے علی بولو ساری زندگی قرآن پڑھایا، یہ سارے قرآن پڑھانے والے تھے۔ اور ان کے مزاروں پہ دیکھ لو، سوائے چند دیکھ کے ان مزاروں اور آستانوں نے قرآن سے دوری پیدا کر، لوگ وہاں جا کے قرآن کے قریب نہیں آتے، دور ہو جاتے، کہتے ضرورت کیا پڑھنے کی؟ تو اللہ اس سے ہمیں معاف کر دے، آمین کہہ دو۔ تو اس لیے آؤ میں تمہیں دوبارہ دعوت پیش کرتا ہوں، 20 دن کے لیے ہمارا قرآن کا کورس شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ بولو نا ذرا، انشاءاللہ بولو۔ امید ہے کہ آپ اپنے آپ پہ غور کریں گے، خود غور کریں، خود دیکھیے، اپنے آپ پہ خود غور کر لیجئے، کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو میرا نہ بن،
تو میرے پاس نہ بھی آ تو کسی اور کے پاس چلا جا. یہ فاروقی صاحب شاید خود اپنی طرف بلا رہے ہیں، میری طرف بلا رہا ہوں. میں اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں، کسی اور طرف چلا جا، قرآن تو پڑھ جا کے. تو میرا نہ بن، علامہ اقبال نے حد کر دی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. تو لوگ اپنے بھی نہیں بنتے یار. تو دیکھو کتنی بڑی یہ سعادت ہے جو میرے اور آپ کے لیے آنے والی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ. میرے تمام ساتھی سلامت رہیں جو اس کی خوبصورت محنت کر رہے ہیں. اللہ ان تمام کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے اللہ.